یمین گنڈا پور جناب ویسے تو خاص تجربہ کوئی نہیں ہے بھرا نوں، لیکن بہرحال جو ایک تجربہ کیتا ہے وہ جناب بھرا دے اوتے بالکل پٹھا پی گیا. اور رانا ثناء اللہ جناب بھرا نے بہت بڑی گل کرتی ہے، وہ آپ کو بتانی ہے. مراد سعید جناب، جن کے بارے میں طرح طرح کی میمز ہیں کہ مراد سعید عمران خان کا وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، باقی ایسی نہیں کہنے کی گل. اس سے اب الٹا امن امان کا ادھر ہو گیا مسئلہ. لوگ جدہ دل کردہ منہ چک کے جناب گریڈ اسٹیشن چلے جاتے ہیں اور مادہ حیات کے چھن جانے کے خوف سے آزاد کر کے اپنی دھرتی ماں اور اپنی قوم جناب چیک کریں، معاف کرے اللہ معاف کرے، اسلامی ٹچ چیک کریں کہ باطل کون ہے. بھائی اسرائیل ہے آپ کا باطل. اور یہ بھی چیک کریں کل کا لونڈا لپاڑا ہے، لیکن یہ کل کا لونڈا لپاڑا آپ چیک کریں کہ کیسی گفتگو فرما رہا ہے. سنگھ پھنس رہے ہیں. اچھا سب سے پہلے اگر آپ آ جائیں تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ جو خیبر پختونخوا نہیں، بلکہ ایسا کریں کہ سب سے پہلے آپ سبسکرائب کریں اس چینل کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید. جناب جو خبریں ہیں وہ کافی ساری ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ جو مین خبریں ہیں ان کو فوکس کرتے ہیں اس ویلاگ میں. پہلے ہم نے یہ بات کرنی ہے جناب کہ گرمی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، اور ساتھ ساتھ جناب جو گرمی کا زیادہ اثر ہے وہ خیبر پختونخوا میں دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں پہ ساڑھے پرا دی حکومت ہے جناب علی امین گنڈا پور کی. علی امین گنڈا پور جناب ویسے تو خاص تجربہ کوئی نہیں ہے بھرا نوں، لیکن بہرحال جو ایک تجربہ کیتا ہے وہ جناب بھرا دے اوتے بالکل پٹھا پی گیا. اور وہ تجربہ تھا کہ حکومت کی دھمکی جو انہوں نے دی تھی علی امین گنڈا پور نے کہ ہم یہ جو بجلی ہے گریڈ اسٹیشنوں پہ قبضے کر لیں گے اور بجلی خود بحال کریں گے، اور چیف انجینئر کو بھی دھمکیاں دیں. اور پھر اس کے بعد لوڈ شیڈنگ سے بات شروع ہوئی کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کریں. پھر کچھ جناب سیٹسفیکشن بھی ان کو ملی، لیکن پھر اس کے بعد جناب یک دم فضل الہی جیسے لوگ جو ہیں وہ گریڈ اسٹیشنوں میں گھسنا شروع ہو گئے. اور جناب کل بھی کچھ لوگ گریڈ اسٹیشنوں میں گھسے ہیں. تو یہ ایک تو یہ بات تھی جو آپ کو بتانی تھی. دوسری بات جو ہے رانا ثناء اللہ جناب بھرا نے ایک بہت بڑی گل کرتی ہے، وہ آپ کو بتانی ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کون سی بہت بڑی بات کی ہے. ان کی جو بات ہے اس پہ پھر چھوٹا سا تبصرہ بھی کریں گے. اور تیسری بات وہ ہے جناب مراد سعید جناب، جن کے بارے میں طرح طرح کی میمز ہیں کہ مراد سعید عمران خان کا وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، باقی ایسی نہیں کہنے کی گل. لیکن مراد سعید کا جناب خط پتر سامنے آیا ہے. ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے جب ریاستی ادارے سرگرم ہوئے ہیں تو جناب ڈیجیٹل سے نکل کے پرانا طریقہ خط پتر والا انہوں نے استعمال کرتے ہوئے ایک خط لکھا ہے. وہ خط بھی بڑا خطرناک قسم کا ہے. وہ خط جو ہے اس پہ بھی آج ہم چھوٹی سی بحث بھی کریں گے اور آپ کو وہ خط کے بارے میں بتائیں گے کہ خط کے مندرجات کیا ہیں جناب. اچھا سب سے پہلے اگر آپ آ جائیں تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ جو خیبر پختونخوا نہیں، بلکہ ایسا کریں کہ سب سے پہلے آپ سبسکرائب کریں اس چینل کو تاکہ ہمارے دوستوں کی تعداد بڑھے. اس پہ پھر آئے گا مزہ. ٹھیک ہے جناب، چلیں آپ کر لیں اس کو سبسکرائب. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک طرف خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت پشاور کے دارالحکومت پشاور، اور اس کے بعد مردان، کوہاٹ اور نوشہرہ اور دیگر شہروں میں پارا جناب 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر رہا ہے، تو دوسری طرف جناب عوام کا جو پارا ہے وہ بھی جناب بڑھتا جا رہا ہے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس پر عوام مشتعل ہو گئے، اور ایسے مشتعل ہوئے یعنی کرومبار آ گئے، اور انہوں نے پشاور اور لنڈی کوتل کے گریڈ سٹیشنز پر دعویٰ بول کر کنٹرول جناب سنبھال لیا. دیکھو یار کیسا خطرناک طریقہ استعمال کر رہے ہیں. اور دیکھیں اس پہ سیکیورٹی کے معاملات آ گئے ہیں. خود گلے پڑ گئی ہے یہ جناب اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو جناب نے دی تھی علی امین گنڈا پور نے. اور اس کے بعد جناب ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے
موجودہ جو صورتحال ہے صوبائی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی بد انتظامی کے سبب پیدا ہوئی ہے، یہ باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے طاقت کا جو وفاق کو عوامی طاقت سے بجلی بحال کرنے کی دھمکیاں دی تھیں، جس سے اب الٹا امن امان کا ادھر ہو گیا مسئلہ۔ لوگ جدھر دل کردہ منہ چک کے جناب گریڈ اسٹیشن چلے جاتے ہیں اور گریڈ اسٹیشن بند کر دیتے ہیں، اور گریڈ اسٹیشن میں بجلی کا ان کو پتہ کوئی نہیں ککھ بھی، اور بجلی کیسے بند ہوتی ہے کیسے آن ہوتی ہے وہ ان کو پتہ کوئی نہیں۔ تو جناب ہوا یہ کہ گزشتہ دن جب یہ ہوا سارا کچھ، تو اس کے بعد مشتعل لوگ تھے اور دعویٰ انہوں نے بولا، اور جس کے بعد جناب ملازمین وہاں کے جناب فرار ہو گئے، جو ملازمین پھنس گئے۔ اس کے بعد پشاور سٹی یعنی کہ پشاور شہر، اور اس کے بعد دلازاک روڈ اور جی ٹی روڈ، چمکنی اور موٹر وے کے قریبی تمام علاقوں کو جناب بجلی منقطع ہو گئی، اور ملازمین نے بجلی بحال کرنے سے کر دیا انکار۔ تاہم چونکہ مظاہرین کو بھی گریڈ اسٹیشن کا کوئی پتہ کوئی نہیں تھا، تو اس لیے بجلی جناب بند رہی۔ اور یہ جو صورتحال ہے کہ بعض علاقوں میں وابڈہ ملازمین نے سیکیورٹی خدشات پر ٹرانسفارمرز کی مرمت کے لیے انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے کیونکہ لوگ ہمیں مارتے ہیں، تو وہاں پہ وہ جو مرمت ہے ٹرانسفارمروں کی وہ بھی جناب پیسکو، کیونکہ وہاں پہ پیسکو ہے، پشاور الیکٹرک سپلائی جو ہے کمپنی جو ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں جاتے۔ لوگ یہ حالات ہیں، اور کاروبار لوگوں کا معطل ہو کر رہ گیا، بجلی چلی گئی تو پھر شہری گھروں اور پناہ گاہوں تک محدود ہو گئے، اور پانی کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا۔ تو یعنی کہ آپ حالات چیک کریں کہ 12 بجے دوپہر کے بعد برف ملنا بھی اتنے بند ہوگی پشاور میں۔ دیکھ کریں پھر انتظامی صورتحال کہ جب آپ اس طرح کا پنگا کریں گے تو وہ جناب آ بیل مجھے مار، وہ اوپر الٹا ان کے اوپر ہی پڑنا شروع ہو گئی۔ اور آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ قبضے اور زبردستی بجلی بحالی سے مسائل پیدا ہوئے، اور لوگ چوری میں بھی ملوث یعنی کہ مزید ملوث ہوئے اور چوریاں کرنا شروع ہو گئے۔ حکومت چوری خاتمے کے جو اقدامات اٹھائے وہ ناکام ہو رہے ہیں، جبکہ سولر کمپنی والوں کے بارے نیارے ہو گئے۔ سرد علاقوں میں گھروں کے کرائے ڈبل ہو گئے، اور لوگ جناب گلیات، سوات، شانگلہ، دیر، اپر اور چترال سمیت بالائی علاقوں میں کرائے کے گھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ تاہم زیادہ کرائے ہونے کی وجہ سے یہ گھر عام لوگوں کی پہنچ سے جناب ہو گئے ہیں باہر۔ ہوں دسو اس طرح کی جدوں پھر کہیں گے کہ ہمیں طریقہ ہم سیکھ رہے تھے، حکومت کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پر تجربہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جب بڑکیں ماری اور بڑکیں الٹے پہ گئی ہیں جناب، اور ایسی الٹا پڑی ہیں جناب، تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہوا کیا ہے۔ ہوا یہی ہے کہ جو آپ نے بھی دیکھا کہ جی بجلی بند، لوگ بھجے پھر دینے، اور افراتفری آنے والے دنوں میں لگتا ہے پیدا ہو جانی ہے اگر علی امین گنڈا پر نے مزید اس کو کنٹرول اس طرح نہ کیا جس طرح وفاق کہہ رہا ہے۔ حالانکہ انہوں نے کہا جی وفاق کے ساتھ ہم چلیں گے، لیکن آپ دیکھ لیں ایک طرف مانی جا رہے ہیں، دوسری طرف لوگوں کو جس ڈگر پہ لگایا تو عوام تو پھر مشتعل ہو جاتی ہے نا جناب۔ اچھا آگے آ جو عمران خان کے ساتھ انہی کی لہجے میں بات کی جائے تو راستہ نکل سکتا ہے۔ جناب رانا ثناء اللہ نے بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دیتی پرا نے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ایجنڈا ہی فساد اور فتنہ برپا کرنا ہے، جس طرح ان کا رویہ ان کے ساتھ اسی لہجے اور پرائے میں بات کرنی چاہیے۔ جناب سنگھ پھنس رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کا کام چیک کریں، یہ کوئی ویسے طریقہ کوئی نہیں ہے کہ آپ اگر ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو آپ اتنے انقلابی بننے کی کوشش کریں۔ لوگ بھاگے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں جناب، اور عمران خان صاحب آرام میں جیل 'چ بیٹھے ہیں، لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے جہاں پہ بھی احتجاج ہوگا، جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کا کوئی جلسہ ہوگا، جو اسلام آباد میں بھی ہونا ہے، لوگ آنے کے پیچھے چھو جناب، وہ ان کو ویسے بھی گرمی لگ رہی ہے ادھر، اور انہوں نے کہیں گے ٹھنڈے علاقے ذرا اسلام آباد میں ٹیمپریچر بہتر ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا ادھر سے انہوں نے ادھر آ جانا ہے، تو وہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہی آپ کو احتجاج میں نظر آئیں گے، جلسوں میں نظر آئیں گے۔ ادروائز گرمی ہے، طریقہ واردات بھی ان کا ہوتا ہے یعنی کہ اپوزیشن کا، پی ٹی آئی کا، کہ گرمی ہے تو پنجاب سے بھی جہاں گرم علاقے ہیں لوگ ادھر ٹھنڈے علاقوں میں آنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بہرحال جناب وہاں پہ مہنگائی بھی ملک میں تھوڑی سی کمی تو آئی ہے، لیکن بہرحال میرا نہیں خیال کہ لوگ انہوں نے کہنے سے زیادہ رش کریں گے۔ اچھا انہوں نے پھر یہ کہا کہ جو عمران خان کے ایکس پہ جو پوسٹ ہوئی ہے وہ عمران خان کی مرضی سے ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایسے ہی گھٹیا خیالات رکھتے ہیں۔ جناب ایک سوال کے جواب میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا عمران خان کی سوچ اور فطرت کے مطابق ہینڈل کیا جائے راستہ ایسے ہی نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جب سے مقبول ہوئے ہیں مذاکرات سے انکار ہی ہیں،
کابینہ میں پی ٹی آئی پر پابندی کی کوئی تجویز فی الحال زیر غور نہیں. انہوں نے کہا کہ اگر کسی پارٹی کے خلاف پابندی کا مواد موجود ہے تو اسے کابینہ میں پیش کیا جا سکتا ہے. یہ جناب میں بھی آپ کو بتا دوں کہ زیادہ چانس بڑھ گئے ہیں، اب چانس بہت زیادہ بڑے اس لیے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی پہ پابندی لگائی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے جناب وہ اپنے زوروں پہ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. اور ہینڈل کہاں سے ہو رہی ہے؟ امریکہ سے پاجی، امریکہ سے. اور اظہر قاضی مشوانی اور گل سمجھ گئے ہوگے تسی، گل جناب وہ جڑا کل ہے وہ بھی باہر بھج گیا سی اور یہ وہاں سے بیٹھ کے تو تل رہے ہیں، جس وجہ سے عوام پریشان اور یہاں کے جو لوگ ان کے اپنے لوگ یہاں پہ پریشان ہیں. اچھا یہ بات میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں، اور مزید اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اور جو ایف آئی اے ان کے حوالے سے اقدام کر رہا ہے اس پہ میں نے بات کرنی ہے. لیکن میں اب جلدی سے ٹائم ضائع کیے بغیر آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسا کہ بغل بچہ نہیں سوری معذرت، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جناب کہ عمران خان صاحب کے قریبی دوست مراد سعید جو کہ چھپے ہوئے نے پجے ہوئے نے پتہ نہیں کتنے آ، انہوں نے جناب ایک خط لکھ مارا ہے اور خط میں انہوں نے کہا کہ ہماری جدوجہد فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. یار میں نے تو سمجھ نہیں آئی، آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے کون سی جدوجہد ہو رہی ہے؟ زیرو. عمران خان صاحب جیل میں اور عوام کوئی ان کے ساتھ ہے کوئی سڑکوں پہ، تو جدوجہد سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے جو ہے وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوئی ہے. جناب نے بڑا کچھ کہا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو خط لکھے وہ پی ٹی آئی کے صوبائی ارکان اور وفاقی جو لوگ ہیں وہ قومی اور صوبائی اسمبلی، سینٹ اور تنظیمی اداروں کے نام لکھے، خط پھڑکایا اور خط میں لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے پرامن سر نوٹ کریں پرامن سیاسی جدوجہد کی نہایت اہم اور ہر لحاظ سے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. جناب مراد سعید صاحب فرما رہے ہیں اور گزشتہ 2 برس کے ابتدا اور آزمائش کے پرآشوب اصحاب شکن اور صبر آزما سلسلے نے جہاں ہماری ظاہری طور پر ہمیں مشکلات کی چکی میں پیسا ہے، وہاں ہمارے قائد عمران خان کی ہمت، جرت اور بہادری بے مثال ہے. خود پر بالکل پجیا ہوا نظر ہی نہیں آیا اور لوگوں نے بھاشن دے رہے ہیں، لیٹر لے کے بالکل آپ جذباتی قسم کا لیٹر ہے اور اس میں انہوں نے اسلامی ٹچ بھی دیے ہیں جناب، اور اسلامی ٹچ دیتے ہوئے بڑا کچھ لکھا ہے جناب. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہمیں پورے قد سے راہ حق پر چلنے، طاغوت اور اس کے خفیہ اور علانیہ حواریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہنے اور مادہ و حیات کے چھن جانے کے خوف سے آزاد کر کے اپنی دھرتی ماں اور اپنی قوم جناب چیک کریں اور اپنی پاک سرزمین کے لیے میدان عمل میں ڈٹ جانے کا حوصلہ عطا کیا. یہ سارے کا سارا جو بیان ہے یہ جناب خیبر پختونخوا کے ہمارے بھائیوں کے لیے ہے جناب. انہوں نے کیا کہ بس تسی نکلنا ہے کیونکہ قوم کی بات کر رہے ہیں نا زیادہ تر. خط میں کہا گیا کہ ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین سارے امتی ہیں پاجی، اور جنہیں اللہ نے اپنی کتاب میں خیر امت یعنی قوموں میں سے بہترین قوم کے طور پر اہل عالم کے سامنے متعارف کروایا ہے. مگر ساتھ میں ہم پر ایک ذمہ داری عائد ہوگی کہ ہم امر بالمعروف، حق کی تلقین اور نہی عن المنکر، باطل کے انکار کو اپنی زندگیوں کا محور بنائیں گے. اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ معاف کرے، اسلامی ٹچ چیک کریں کہ باطل کون ہے. بھائی اسرائیل ہے آپ کا باطل، وہاں پہ مسلمانوں کو مار رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لوگوں کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی حق و باطل. کون سا باطل یار؟ عجیب میرے خیال میں گھٹیا سی سوچ ہے کہ ہمارے جو معصوم لوگ ہیں، ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں، ان کو یہ جو لوگ ہیں دیکھیں کس طرح. اور یہ بھی چیک کریں کل کا لونڈا لپاڑا ہے، لیکن یہ کل کا لونڈا لپاڑا آپ چیک کریں کہ کیسی گفتگو فرما رہا ہے. آپ اس کے کام چیک کریں. میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس قائد کی چیک کرو کام چوکرے ہے. باقی من چھڈو، میں کوئی نہیں پڑھنا خط، منو اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نہ سارا ہے نہ پاؤں ہے. نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنا فریضہ نبھانا ہوگا. واہ، یعنی کہ لوگوں کے بچوں کو آگے آنسو گیس کھلانی ہے، گولیاں کھلانی ہیں جب وہ بھی ماریں گے، اور ساتھ پرامن کا راگ پر الاپ رہے ہیں جناب. اور بڑا کچھ یعنی کہ اس طرح کی باتیں ہیں، فریضہ نبھائیں گے، فلاں کریں گے، ٹمکاں کریں گے جناب. اور یار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا
کہ یہ خود چھپے ہوئے ہیں اور دوسروں کو جناب بچوں کو کہہ رہے ہیں باہر نکلو، اور جہاں جہاں آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے وہاں وہاں پہنچنے آپ بھی چیک کریں اور مکمل تیاریاں کر لیں، متحرک ہو جائیں جناب، بڑا کچھ اور کنونشن ہوں گے، مقامات جو کنونشن کے بتائے ہوئے ہیں ورکر وہاں پہ آپ اکٹھے ہوں گے، حاضری یقینی بنائیں، فی الفور مکمل انتظامات کیے جائیں۔ اور اس نے خود کہا ہے جناب کہ میں طریقہ انصاف کے پرامن سیاسی جمہوری اہداف خصوصاً بانی چیئرمین کے پیغامات کی بنیاد پر رائے عامہ کو خصوصی ہموار کرنے اور اس پر امن جمہوری عمل میں ان کے فقید المثال شرکت کو یقینی بنانے کی نہایت منظم سرگرمیوں کا دائرہ وسیع تر کریں، اور مرکزی سیکریٹریٹ کے فراہم کردہ خصوصی نمبروں پہ جلد آپ وہاں پہنچ جائیں گے، آپ وہاں پہ تمام معلومات اپنی ارسال کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں مسلسل روپوشی کے باوجود مسلسل پرامن سیاسی مظاہرے، اجتماعات، سرگرمیاں وغیرہ منعقد کروا رہا ہوں۔ کتنے کروائے نے پائی؟ اسی تو کوئی نہیں دیکھے جھوٹ، جبکہ اپنے قائد کی جانب سے کال کے اعلان کے بعد آپ مجھے ایک بڑے قافلے کے ہمراہ اپنے درمیان موجود پائیں گے۔ اے جناب لونے لپاڑے نے جناب یہ خط لکھا ہے جدھر نہ کوئی سر نہ کوئی پاؤں، خود چھپیا ہوا ہے اور لوگوں کو چھپ کے بتا رہا ہے کہ ایویں ایویں کرنا ہے۔ میں اس لیے سخت ہونا چاہتا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں، اور یہ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی، جو بھی دوسری جماعتوں والے ایسے استعمال کرتے ہیں نا الفاظ اور بچوں کو اور یوتھ کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے یہ لوگ ایسی گھٹیا قسم کی تلتے ہیں تاکہ دوسروں کے بچے وہاں پہ مار کھائیں اور یہ خود آرام نہ ایسیوں کی ہواؤں میں چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر جا کے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ ان سے ہمارے معصوم پاکستانیوں کو بچائے جو یہ سیاسی لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے معصوم پاکستانیوں کو بلی چڑھاتے ہیں، اور ان پہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے۔ اور یہ حق و باطل کی جنگ جو ہے یہ ہمارے پاکستانی مسلمانوں کی آپس کی کوئی جنگ نہیں، حق و باطل گھٹیا جو سوچ ہے جو وہ یہ بتا رہا ہے، یہ اس کو چاہیے کہ حق و باطل کی جو جنگ ہوتی ہے وہ کافر کے خلاف ہے۔ پاجی اسرائیل دیکھو تباہ کر دیا ہمارے فلسطینیوں کو، کوئی جا رہا ہے ادھر؟ کوئی آپ لوگوں نے کوئی اپنے یہ حق و باطل کی جنگ ہے اس میں آپ نے یہ جو لونڈا لپوڑا ہے جو ہے اس نے کہا کہ گلے میں مفرل پہن کے نکلیں اور یہ کریں فلسطین کے لیے کھڑے ہو جائیں، کہا اس نے؟ یہ گھٹیا سوچ ہے بھائی، بچو ایسے لوگوں سے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں چپ کر کے اپنا کام کریں، محنت کریں، جو مزدوری کریں، اور اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کا رزق، ماں باپ کی عزت کریں جناب۔ اگر بہت تو جذبہ ہے حق و باطل کا تو جہاد کا، تو پاجی وہ محاذ آپ کا انتظار کر رہا ہے، ادھر جاؤ۔ ایسی حرکتیں ادھر نہیں کریں پاکستان میں، کہ جو کیونکہ ادارے بھی پریشان، ملک میں عام شریف لوگ بھی پریشان، مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور حکومت بھی لگی ہوئی ہے، کوشش کر رہی ہے کس طریقے سے ڈاؤن ہو، تو ساری جماعتوں کو اکٹھا ہو کے چلنا چاہیے جناب۔ تو ان لوگوں سے میرا یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مراد سعید صاحب کا جو یہ خط پتر ہے اس ڈیجیٹل دور میں، ان کی ڈیجیٹل دہشت گردی کے دور میں، یہ جناب خط لکھ مارے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے فی الحال فوری طور پہ اجازت دیں، ویلاگ لمبا ہو گیا، انشاءاللہ اسی طرح اور لوگ جو اس طرح کے تلتے ہیں ان کی بےزتی کے لیے بالکل ہر ٹائم حاضر ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے اجازت دیں، اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ۔